الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈالو پھر محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ چل رہا ہے اور اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ہم ادا کریں یہ کم ہے. گزشتہ سال دیکھیں رمضان المبارک کے اندر وہ لوگ جو اس رمضان کے اندر موجود نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر بار بار رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اور اس کو جس طرح نبی علیہ السلام نے گزارنے کی تعلیمات دی اسی طریقے سے گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی چند خصوصیات ہیں. اس میں سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ انسان چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو یا عام آدمی ہو، تو اس کو اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. چاہے وہ جیسا بھی آدمی ہو، رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن کا اور انسان کا آپس میں ایک خاص تعلق بنا دیتا ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی زبان پر یہ لفظ ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس میں ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، غیبت سے، جھوٹ سے، بدنظری سے، غلط معاملات سے، اور مختلف قسم کے گناہ اس کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن وہ جب پھر کرنے پہ آتا ہے تو اسی وقت اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور اس احتیاط کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے
ایک رمضان المبارک کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارا تو دوسرے رمضان المبارک تک اس کے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہم اس طرح گزارنے والے تو بنے، ہم نام بھی لیتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے تو وہاں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس سے ماقبل رمضان المبارک کے کئی احکامات پیچھے 2 جمعوں کے اندر گزر چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے ماتحت، اور اس کے بعد پھر ایام معدودات فمن کان منکم مریضا. تو اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور پھر اس کے بعد ایام معدودات، کیونکہ یہ بیماری، یہ صحت، یہ غمی، یہ خوشی، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے. اس میں سے ایسا کوئی چیز نہیں جو انسان کو زندگی ملے اور اس کو کوئی مشکل نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. زندگی ملے گی، خوشیاں بھی ملے گی، زندگی ہوگی تو غمیاں بھی ملے گی، اور ان سب چیزوں پہ ہمیں شکر اور صبر کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر رمضان کے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو. رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی ہے جلنا، اور اس ماہ مبارک کے اندر جو بھی نیک اعمال کیا جاتا ہے، نفلوں کو فرائض کے برابر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے فرائض کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس مہینے کے اندر گناہوں کو جلا کر راکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں. رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن بن جاتے ہیں. فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس جو بھی کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس وہ گنتی کرے اپنے دوسرے دنوں سے. ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر ماہر ڈاکٹر اس کو منع کر دیتے کہ آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، مختلف قسم کے مسائل اس کے سامنے رکھ کر، اور اس کے جسم کے اندر یہ مسائل موجود ہو، پھر اس کو ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر منع کر دے کہ آپ نے روزے نہیں رکھنے، باوجود اس کے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، آیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ شریعت کے اندر اس شخص کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ وہ ان دنوں کو گن کر، انہی دنوں کے حساب سے وہ فدیہ دے کر، جب وہ صحت مند ہو جائے گا پھر وہ اتنے دن روزے رکھے گا. او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، حالت سفر کے اندر مطلقاً روزہ نہ رکھنا یہ غلط بات ہے. حالت سفر کے اندر روزہ رکھ کر سفر جاری رکھے، جہاں پر اس کو تکلیف شروع ہو جائے وہیں پہ تکلیف برداشت کرنا چھوڑ دے، روزے کو توڑ دے، روزے کو افطار کر دے. یہ حالت سفر کے ساتھ خاص ہے. یہ بھی نہیں کہ آج کسی دور جگہ کا ٹکٹ لے کر فوراً سے روزہ پہلے سے افطار کر دیا، یہ بات بھی غلط. بلکہ جب وہ سفر پہ روانہ ہو جائے اپنے ساتھ چند اشیاء لے کر، جہاں پر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہو وہاں تک اس نے روزہ جو رکھ دیا اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. اور اس کے بعد پھر جب اس روزے کو وہ افطار نہیں کرے گا،
وہ اس مشقت اور تکلیف کو برداشت کرے گا تب بھی اس کو گناہ ملے گا. اگر وہ اس مشقت اور تکلیف کو وہیں پر ختم کر دے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک گنجائش رکھی جس پہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت. رخصت بھی شریعت نے ہمیں دیا، عزیمت بھی دیا. عزیمت کے اوپر ایک نوجوان صحت مند انسان عمل کر سکتا ہے، ایک بوڑھا ضعیف کمزور آدمی وہ تو عزیمت پر عمل کر ہی نہیں سکتا بلکہ وہ تو رخصت پر عمل کرے گا. فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور اس پر جو وہ طاقت رکھتا ہے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو وہ چند مساکین کو فدیہ دے گا. ہم نے مساکین کن لوگوں کو سمجھا ہے؟ مسجد کے امام کو ہم نے مسکین سمجھے، جو آئے ادھر ہم نے محلے کے اندر جو مانگنے کی عادت جس کی بن جائے اس کو مسکین سمجھ لیا. بلکہ مسکین تو یہ نہیں ہے، سب سے پہلا مسکین آپ کے رشتہ داری کے اندر وہ سفید پوش آدمی جو حقدار ہے، وہاں آپ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے کو پتہ نہ چل جائے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. دوسرے نمبر پر اپنے خاندان سے ہٹ کر اپنے محلے کے اندر بیوہ ہے، یتیم ہے، ایسا سفید پوش ہے، ہم تو صرف یہ دیکھتے اس نے سفید کپڑے پہنے، یہ اس بڑے گھر کے اندر رہتا ہے. اب موجودہ حالات کے اندر اس کو دیکھا جائے گا. خاندان کے بعد دوسرے نمبر پر رشتہ دار ہے، پھر رشتہ دار سے دوسرے نمبر پر محلے دار ہے. محلے کے اندر یہ ہم میں سے ہر ایک محلے والے کا حق ہے. جب وہ دیکھے کہ یہ بندہ حقدار ہے، پھر اس کے حق کو ہم اگر کسی دوسرے کو دیں گے یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے اس کے منہ سے لوالا چھین کر دوسرے کے منہ میں ہم دیتے. ادھر بھی دیکھنا ضروری ہے. تیسرے نمبر پر پھر اپنے خاندان اپنے محلے سے تیسرے نمبر پر وہ ادارہ ہے جسے مدرسہ کہتے ہیں. مدرسہ تیسرے نمبر پر، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال میں، دوسرے نمبر پر اپنے محلے میں، تیسرے نمبر پر پھر مدرسے. اس کے علاوہ جتنے بھی یہ مانگنے والے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہوتی ہے، سیزن لگایا ہوتا ہے، ان پہ نہ سرسایہ لگتا ہے نہ زکوٰۃ لگتی ہے، ان پر نہ صدقہ ہوتا ہے نہ خیرات. دوسرے نمبر پر یہ تنظیمیں اٹھ کر آ جاتی ہیں، یہ فلاں فاؤنڈیشن ہے، یہ فلاں فاؤنڈیشن ہے، فلاں فلاں، اس کے لیے سرسایہ، اس کے لیے کھال، اس کے لیے زکوٰۃ. بالکل اس پہ نہیں ہوتا، یہ ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو پہلے 3 درجے میں نے بتائی، سب سے پہلے رشتہ دار، دوسرے نمبر پر اہل محلہ، تیسرے نمبر پر پھر وہ مدرسہ جس مدرسے کا ہمیں پتہ ہو. یہ 3 چیزوں کے علاوہ ان تینوں کے اندر ہمیں جگہ مل جائے گی جب ہم دینے والے بنیں گے. اس سے چوتھے کسی بھی جگہ پر ہم جائیں گے، ہم اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور اپنے فدیے فطرانے جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب کو ضائع کر دیں. فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس جو کوئی بھی خوشی سے کرے نیکی پس اس کے لیے وہ بہت بہتر ہے. مانگنے والا مانگے بھی نہیں، دینے والا دل کے اندر یہ کھوٹ رکھ کر کی بھی نہ دے کہ یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ دینے والا بھی دل کے اندر یہ بات رکھے کہ میں رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں. لینے والا بھی لے کر اس کے منہ پر اس کی پالش و تعریف اور اس کے منہ پر ایسی باتیں نہ کرے، بلکہ وہ بھی دل کے اندر رب سے اس کے لیے دعا مانگے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزے رکھ سکو تو رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اب ماہر ڈاکٹر، ماہر طبیب، ماہر شخص تو تمہیں منع کر ہی رہا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، ظاہری طور پر آپ کی یہ بیماری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ مشروط روزہ رکھے گا، شرط لگائے گا، سحری کرے گا، یہ نہ کہ یہ سحری کے لیے ہی نہ اٹھ جائے. سحری کرو، سحری کے اندر برکت ہے، اور افطار بھی کرے گا، افطار کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے بڑی برکتیں رکھی ہے. تو فرمایا یہ سحری کرے گا
مشروط روزہ رکھے گا. اب یہ 12 بجے تک چلا سکتا ہے، 2 تک چلا سکتا ہے، یہاں تک کہ شام کو آدھا گھنٹہ باقی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہونے والی ہے، شوگر ہائی لو ہو رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی یا لو کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو یہ اب یہ نہ سوچے کہ آدھا گھنٹہ یہ تو برداشت کر لیں گے. یہاں اگر اس کی جان چلی جائے، یہ شہید نہیں ہے، یہ خودکشی کر رہا ہے. 10 منٹ بھی باقی ہے، جب اس کو حکم ملا ہے یہ اس روزے کو افطار کر دے، یہ روزے کو افطار کرے گا. لیکن ہمارے ہاں عالمی کیا ہے، روزہ رکھنے پہ آئے تو اتنی ضد اور اتنی ہٹ دھرمی پہ آ جائیں گے، اتنے ولی اللہ بن جائیں گے کہ روزہ کبھی بھی افطار نہیں کریں گے، جان چلی جائے لیکن روزہ افطار نہیں کریں گے. لیکن اسی طرح دوسری طرف بھی اگر دیکھا جائے، روزہ رکھیں گے لیکن غیبت نہیں چھوڑیں گے، روزہ رکھیں گے لیکن بدنظری نہیں چھوڑیں گے، روزہ رکھیں گے حرام نہیں چھوڑیں گے، روزہ رکھیں گے ہم اپنی زبان پر گالم گلوچ کو بند نہیں کریں گے، روزہ رکھیں گے ہم صحیح اور رفتار کو حرام مال سے کریں گے، اس کے لیے ہم حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کریں گے. یہ سب چیزیں ایک طرف رکھ کر اگر ہم یہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور دوسری طرف پہ روزہ رکھ کر صرف خاموشی اختیار کرے، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. تو یہی نجات اگر ہماری لیے مل جائے تو ہم پھر اللہ سے اور کیا مانگتے ہیں. دوسری بات، روزہ رکھتے پہلا عشرہ گزر گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وَهُوَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے. دوسرا فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے. یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو، اپنے حرام معاملات کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے. نبی علیہ السلام آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے مسجد کے اندر، 10 دنوں کا اعتکاف. اور اعتکاف 3 قسم کا ہوتے ہیں، واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب نفل اعتکاف. واجب وہ جو کسی نے نظر مان لی یا کوئی ایسا شرط لگا دیا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اب یہ اعتکاف اس کے اوپر واجب اور لازم ہے، فرض کی طرح، یہ دونوں شرطوں کی طرح. دوسری بات، سنت مؤکدہ اعتکاف ہر سال آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. اور آخری سال میں آپ علیہ السلام نے 2 دفعہ اعتکاف فرمایا. اور اس اعتکاف کرنے والے کو اللہ نے بہت بڑے اجر ثواب رکھیے. اور سنت مؤکدہ اعتکاف وہ ہے کہ محلے کے اندر سے کوئی ایک شخص بھی مسجد کے اندر اعتکاف کر لے، پورے محلے والوں کے لیے کفایہ ادا ہو گیا. مستحب اور نفل اعتکاف ہم مسجد کے اندر جب بھی جس وقت داخل ہو جائے. سنت اعتکاف رمضان کے ساتھ خاص، واجب اعتکاف رمضان کے ساتھ خاص، نفل اعتکاف ہم مسجد میں جب بھی داخل ہو جائے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت من سنت اعتکاف وصلی اللہ علی النبی الکمی. جب یہ الفاظ ہم پڑھ کر مسجد میں داخل ہو جائیں گے اور اعتکاف کا نیت کر لیں گے، ہم یہ اعتکاف کا ثواب ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.